والدہ سمیت، ان میں ایک ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندھی۔ تو گھر میں تشریف فرما تھے، ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں۔ تو اللہ کا نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیا نہ کہوں، میرا بیٹا ہے، میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ایمن کو پیش کیا، جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے، آپ خادم بن کے اپنی ماں کو، دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے، باقی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے۔ پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے، قرن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ولی۔ کیوں بھائی تسی کون ہو انٹرویو کرنے والے؟ تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو؟ کہ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ میری کیا اوقات ہے؟ کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے، ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرمائے ہیں، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا، ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو۔ کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے، دروازے میں دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے، اپنی اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔ مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ
کہ ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو تعلق ہی نہیں تھا، صرف پیسے تک تھا، بھی پیسے گھال دو پیسے۔ اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے، فون پہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ خط ہوتے تھے۔ تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا، میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی۔ ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے، محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساہرا اتململ كأني انا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تر حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا
اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے. اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے. دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں. میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے. آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا. انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو. ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں. اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اور آگے باپ کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا. اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا، یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے، پھر تجھ سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا. بدبخت تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا، اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا، یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا. پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا. قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے، اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی. پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے. تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے، اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے. اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی. پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو. علم طب خدمت کے لیے ہے، کاروبار نہیں ہے. اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے. 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایک مسعود گوندل جیسے، رانجے جیسے، یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں 100 میں 1 کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے. ورنہ آج میرے ہسپتال، میرے ڈاکٹر، میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں. صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے. میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا، کسٹمر دیکھتا ہے. لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے، کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے، اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بیمار، تو بے عیب ذات، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي، تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے. فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی، رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی، جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے دہریہ، چاہے مسلمان ہو کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا. اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا.
یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں، اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا۔ یہ رانجھا کو میں مسیحا کہتا ہوں، یہ دو مسیحا تھے، یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر، قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا، تجارت بنا دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچوں اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو، کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے گی۔ اور پھر ام سلمہ ہی زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی، تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا۔ یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا۔
پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے حسنین، حسن و حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں نہیں نہیں، حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا، علی جو میدان کے شاہ سوار تھے. کہا نہیں، حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ بانس. آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے